A piece of work as a man. وہ آدمی کتنے خوبصورت چیز ہے. How noble in reason, کہ عقل کے لحاظ سے تو یہ عظیم ہستی ہے جسے انسان کہتے ہیں, جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. How noble in reason, how infinite in faculty. اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ انسان ہے. The beauty of the world, the beauty of the world. بچوں آپ بیوٹی آف دا ورلڈ ہو, انسان بیوٹی آف دا ورلڈ ہے. یہ انسان کو اس نے پورا, اس نے یہ نہیں کہا کہ کرسچن, اس نے یہ نہیں کہا کہ کسی فرقے کا پیورٹن, کیتھولک, انہوں نے کہا انسان. مین از امپورٹنٹ. انسان جو ہے وہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اس کے بعد ان کا ایک پلے رائٹ ہے, اس کا نام ہے مارلو. اس نے ایک پلے لکھا, اس کا نام ہے ڈاکٹر فاسٹس, اور اس کا جو ہیرو ہے ڈاکٹر فاسٹس وہ بہت سارا پڑھ لیتا ہے, بڑا پڑھا لکھا ہے. وہ ڈاکٹر آف فلاسفی ہے, وہ ڈاکٹر آف میڈیسن ہے, وہ ڈاکٹر آف تھیالوجی ہے, وہ ڈاکٹر آف لا ہے. بہت ساری ڈاکٹریٹ اس نے کر رکھی ہے, لیکن اسے اطمینان نہیں ہے, مطمئن نہیں ہے اپنی زندگی سے. اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن مر جاؤں گا, تو میں کیا ہوا, اتنا پڑھنے سے کیا ہوگا ہوا. تو وہ کہتا ہے, اس کے دوست ہیں, ان سے مشورہ کرتا ہے, یار مجھے مر جانا ہے, کوئی میں ایسا کام کروں کہ دنیا یاد رکھے. تو انہوں نے کہا کالا جادو سیکھ لو, دنیا یاد رکھے گی. بس وہ ان کے جو میجیشنز تھے ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, کالا جادو سیکھ لیتا ہے, منتر پڑھتا ہے, شیطان کا نمائندہ آ جاتا ہے, اس کا نام ہے میفیسٹوفلیس. میفیسٹوفلیس آ جاتا ہے, وہ اس سے معاہدہ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی 24 سال مجھے عیاشی کراؤ دنیا کی, جو چاہوں مجھے آپ دو, 24 سال بے شک مجھے جہنم میں لے جاؤ. وہ کہتا ہے کر لیتے ہیں معاہدہ. وہ ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے. جب معاہدہ ہو جاتا ہے تو 24 سال وہ عیاشی کرتا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ یہ دیکھو کیسا محیر العقول قسم کا انسان بن گیا ہے, کہ اس کی اڑتا رہتا ہے, ہر کسی کو جانتا ہے, نظر نہیں آتا, بہت سارے عجیب چیزیں دکھاتا ہے. آخرکار 24 سال گزرنے کو اسے پتا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا. وہ ماسٹر ڈاکٹر آف تھیالوجی ہے, ریلیجن کی سائنس کو پڑھا ہوا ہے, اور وہ کہتا ہے مر جاؤں گا اور میں تو جہنم میں چلا جاؤں گا. تو وہ شیطان کے نمائندے میفیسٹوفلیس سے کہتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ 24 سال ختم ہونے کو ہیں, میں جہنم میں چلا جاؤں گا, لیکن آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جنت میں رہے ہو, مجھے یہ تو بتاؤ جنت ہے کیا, کیسی ہے. وہ شیطان کا نمائندہ جنت کا نقشہ کھینچتا ہے. وہ کہتا ہے جنت, heaven is not half so fair as thou. وہ فاسٹس کو کہتا ہے کہ جنت, فاسٹس آپ سے آدھی بھی خوبصورت نہیں ہے. Heaven is not half fair as thou or any other man that breathes on earth. یہ پہلی دفعہ وہ سنتا ہے کہ مولوی نے تو بہت کچھ بتا رکھا تھا کہ جنت ایسی ہوتی ہے, ایسی ہوتی ہے, لیکن یہ جو جنت سے ہو کے آیا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ جنت انسان سے آدھی بھی خوبصورت نہیں ہے. اور وہ کہتا ہے جنت ہر اس انسان سے آدھی بھی خوبصورت نہیں ہے جو کرۂ ارض پر صرف سانس لیتا ہے. یہ بات سمجھنے کی کہ جنت زمین پر جو آدمی سانس لے رہا ہے, پڑا ہوا نہیں ہے, دور دراز کے دیہات میں رہتا ہے, سویلائزیشن سے, کلچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اسے بتا رہا ہے کہ جنت اس سے بھی آدھی بھی خوبصورت نہیں ہے, تم اس سے زیادہ خوبصورت ہو. اور وہ آدمی جو زمین پر سانس لیتا ہے جنت اس سے آدھی بھی خوبصورت نہیں. وہ کہتے ہیں ہاؤ اٹ از پاسبل. حیران رہ جاتا ہے کہ ہمیں تو اس طرح پتہ نہیں تھا, کیسے؟ وہ شیطان کا نمائندہ جواب دیتا ہے بڑا ونڈرفل. وہ کہتا ہے بیکاز heaven is created for man, man is not created for heaven. کہ بات کیا ہے کہ انسان اس لیے اہم ہے کہ جنت انسان کے لیے بنی ہے, انسان جنت کے لیے نہیں بنا.
یہ گھڑی میرے لیے ہے، میں اہم ہوں کہ گھڑی اہم ہے؟ میں اہم ہوں. میری بازو کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہو تو گھڑی کی وجہ سے، تو میں گھڑی اتار پھینکوں گا. تو جنت انسانوں کے لیے، انسان اہم ہے. مذہب انسانوں کے لیے ہے، تمام پرافٹس انسانوں کے لیے آئے، مذاہب تمام انسانوں کے لیے آئے، انسان اہم ہے. تو یہ جو بات ہمارا جو مشن ہے، کیونکہ بیٹا آپ یہ جو ایجوکیشن ہم نے آپ کو دینی ہے، یہ ٹرمینل ایجوکیشن، اس کے بعد کوئی تعلیم نہیں ہے. یہ جو روایتی تعلیم ہے یہ ختم ہو جائے گی. اس کے بعد آپ سب نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، اور پریکٹیکل لائف یہ ڈیفرنٹ دنیا میں آپ نے جانا ہے بیٹا، جسے ہم گلوبل ورلڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ گلوبل ورلڈ. آپ نے کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا چیف ایگزیکٹو لگنا ہے، جس میں تمام نسلوں کے، تمام مذاہب کے، تمام زبان بولنے والے لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے. آپ نے اس پریکٹیکل لائف کو کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے ہمارے اس ادارے نے آپ کو تیار کرنا ہے. ہمارا جو مشن ہے وہ آپ کو ایک گڈ ہیومن بینگ ہو از ایبل ٹو لیو ان دا گلوبل ورلڈ، کہ اس گلوبل ورلڈ میں آپ نے کیسے زندہ رہنا. اس کے لیے جو اسلام کے آفاقی جو میسج ہے، اسلام کا یونیورسل میسیجز ہیں، ان پہ ہمیں جانا ہوگا. یہ چھوٹی چھوٹی جو نفرتیں ہم نے ذات پات کی بنیاد پر، فرقہ واریت کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر بنا رکھی ہیں، اگر ان سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، ان پر قابو نہیں پائیں گے، اور ایک انسان کے طور پر ہم سوچنا اور دوسرے کا انسان کی حیثیت سے اس کا احترام کرنا نہیں سیکھیں گے، تو ہم گلوبل ورلڈ میں سروائیو نہیں کر سکیں گے. اس میں سروائیول صرف آپ کی سوشلائزیشن کی وجہ سے ہے، آپ کی لوگوں سے ملنے کی وجہ سے ہے، آپ کے ویژن کو براڈ کرنے کی وجہ سے ہے، اور کراس کلچرل گڈ کمیونیکیٹر ہونے کی وجہ سے آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں گے. ہم نے اس ادارے میں جو، کیونکہ میں نے تقریباً میرے خیال میں پنجاب کے تمام ادارے دیکھے ہیں، ہم نے اسے مختلف انداز میں چلانے کا فیصلہ کیا. ہمارے جو بچے اسٹیج پہ آئے ہوئے تھے، 1 سال انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا. جہاں تک رزلٹ کا تعلق ہے، ہمارا رزلٹ جو کہ بی ایس فرسٹ کا یونیورسٹی زکریا یونیورسٹی نے لیا، اس کا رزلٹ زکریا یونیورسٹی نے آؤٹ کیا. میں نے تمام جو میرے ساتھ واٹس ایپ پہ دوست تھے، تمام کو شیئر کیا. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ادارہ اپنے رزلٹ شیئر کرے. ہم نے اپنے رزلٹ شیئر کیے، اور ہمارا رزلٹ، پہلا رزلٹ 100% رزلٹ ہے. یہ تو وہ رزلٹ ہے جو بچوں نے پرفارم کیا، جو بچوں نے لکھا، ایگزامینر نے دیکھا، اس کو ایویلیویشن کی، اس ایویلیویشن کی بنیاد پہ یونیورسٹی نے جو رزلٹ آؤٹ کیا. اس کے ساتھ ہم نے اس ادارے میں بچوں کو انلائٹنڈ گلوبل پروڈکٹیو سٹیزن بنانے کے لیے کوئی 20 سے 25 سیمینار کرائے. ان سیمینارز میں 22 گریڈ کے فیڈرل سیکرٹری وہ تشریف لائے. بھائی کے بہت سارے لیکچر ہوئے جو پوری دنیا میں لیکچر دیتے ہیں. انہیں جب بھی ہم نے کہا وہ یہاں آئے، اور انہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ ان کی سیشن کیے، اور بہت زیادہ پروڈکٹیو سیشنز ہوئے. ڈائریکٹر آڈٹ پنجاب، یونیورسٹی کے پروفیسرز، یونیورسٹی کے چیئرمین، ان لوگوں کو ہم نے بلایا. انہوں نے سی ایس ایس کے بارے میں، کامیاب زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، 7 good habits highly effective people
تو ان کی جو اس پہ ہم نے لیکچرز کلائے بچوں کو, وہ 7 گڈ ہیبٹس انہیں بتائیں کہ کون سی گڈ ہیبٹس ہیں جن کے ساتھ آپ کامیاب زندگی گزار سکتے. تو ہم نے بچوں کو اس طریقے سے ان کی انلائٹنمنٹ کرنے کے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز ہے اسکاؤٹنگ. اسکاؤٹنگ ایک ورلڈ آرگنائزیشن ہے اور اس کا مشن بالکل یہی ہے کہ انسانوں کی خدمت کی جائے. ہم نے اس ادارے میں اسکاؤٹنگ کا آغاز کیا ہے. ہمارے بچے بٹراسی کیڈٹ کالج میں ایک اسکاؤٹنگ ٹریننگ کیمپ تھا, وہاں انہوں نے شرکت کی. 88 کلومیٹر ہائیک پہ ہم انہیں ہنزا لے گئے اور ان بچوں کے ساتھ 88 کلومیٹرز کی ہائیک میں نے بھی کی. یعنی اور وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچے کیونکہ پہلی دفعہ گئے تھے, ان کی انسپریشن کے لیے اور موٹیویشن کے لیے مجھے اور میرے ساتھ پرنسپل مظفر گڑھ کالج تھے رفیق صاحب, ہم نے 88 کلومیٹرز ان بچوں کے ساتھ ہائیکنگ کی اور انہیں بتایا کہ, اور یہ پوری نیشنل لیول کا فنکشن تھا جس میں یہ بچے گئے, تمام نیشنلٹیز کے لوگوں سے ان کا انٹریکشن ہوا, ان کے ساتھ یہ 4-5 دن جو ہے ان کے ساتھ انہوں نے گزارے, ان کا ویژن براڈن ہوا اور یہی ہمارا مقصد ہے. ایک اور چیز ہے جو ہم نے یہاں کہ بچوں کو اور ہم تمام لوگوں کو, کیونکہ یہاں اکیڈمیز اور اداروں کے سربراہ بھی بیٹھے ہیں, اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہیومن ایگزسٹنس کا ہے. ابھی یہ جو سیلاب آئے سندھ میں, ڈی جی خان میں جو تباہی ہوئی, یہ تباہی جو ہے یہ پہلے اس کرۂ ارض پر نہیں ہوتی تھی. یہ پہلا فینامینن ہے جس کے نقصانات جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں نے سہے اور اس عذاب میں سے گزرے. اب یہ فینامینن گلوبل وارمنگ کا فینامینن ہے کہ ہماری زمین جو ہے یہ اتنا زیادہ ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد سمندر جو ہے وہ اپنی باؤنڈریز کراس کر کے شہروں پر آ جائیں گے. ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے, گرین ہاؤس ایفیکٹ گیسز جو ہیں وہ ہم فضا میں بڑھاتے جا رہے ہیں. ہمارے ان بچوں کو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ بچوں جب آپ نے پریکٹیکل لائف میں اپنی گزارنی ہے تو اس زمین کا ٹمپریچر کیا ہوگا, سمندر کس طرح ابلنا شروع ہوں گے, اس سے بچانے کے لیے زمین کے ٹمپریچر کو ماڈریٹ رکھنے کے لیے ہمیں جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کی ایمیشن کو روکنا ہوگا. اس کے لیے ہم نے یہاں اپنے جو کیمسٹری کے بچے ہیں ان کو ایک پروجیکٹ دیا ہے. اس کا مقابلہ ہم پلانٹیشن سے کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے کالج میں کمیٹی سسٹم, ہر چیز کی کمیٹی ہماری موجود ہے. وہ کمیٹیز پلانٹیشن کی کمیٹی ہے جو پلانٹیشن کی اویئرنیس کو اور پلانٹیشن کرنے کے کام پہ لگی ہوئی ہے. کلینلینس کی کمیٹی ہے ہماری جو ہے, اسی طرح اپنا سکاؤٹنگ اس کی کمیٹی ہے, اور ایک انوائرنمنٹ پہ ہم نے کمیٹی بنائی, اور ریسائکلنگ آف پلاسٹک پہ ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں. ہم جب سکاؤٹنگ پہ گئے تو میرے ساتھ ایک دوست تھے, انہوں نے بہت سارا سکاؤٹ اس پہ ریسائکلنگ آف پلاسٹک پہ مجھے مٹیریل دیا. میں نے اس کو پڑھا, میں نے اپنے جو یہاں ہمارے دوست ہیں ان سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا, بچوں سے ڈسکس کیا, اور ہمارے بچے جس طرح ایک بچہ ہمارا بتا رہا تھا کہ وہ ریسائکلنگ آف پلاسٹک پہ کام کر رہے ہیں. پلاسٹک سے لوگوں نے روڈز بنائی ہوئی ہیں, اور پلاسٹک ایک ایسی ویسٹ ہے جو زمین میں چلا جائے تو 400 سال تک اس کی ڈیکمپوزیشن نہیں ہوتی. پلاسٹک کی زمین کا کریکٹر چینج کر دیتا ہے. سمندر کی یہ صورتحال ہے کہ ایک سٹیٹسٹکس کے مطابق 2040 تک سمندر میں جتنا پلاسٹک ہوگی وہ مچھلیوں کی تعداد سے پلاسٹک زیادہ ہوگی. اتنا زیادہ ہم پانی کو پلیوٹ کر رہے ہیں پلاسٹک سے.
जो वियनरी कौमें हैं, वियनरी लोग हैं, उन्होंने इस ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए। आपको यह सुनकर खुशी होगी कि बांग्लादेश में, बांग्लादेश की कोर्ट ने, वहां की एक अदालत ने यह फैसला किया है कि एंटिटी के प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, दे हैव ह्यूमन एंटिटी, कि प्लांट्स के वही राइट्स हैं जो इंसान के राइट्स हैं। ये बांग्लादेश की अदालत ने वहां ये पास किया है। पौधों के वही हकूक है जो इंसान के हकूक है। पौधों को काटना उसी तरह जो है वो इंसान के कत्ल करने के मुतरादिफ है। तो ये ह्यूमन एंटिटी, नेचर जो है वो ह्यूमन एंटिटी की हकूक जो है उसको दिए गए। तो इतना ज्यादा अवेयरनेस देने की जरूरत है बच्चों को, ताकि हम ग्लोबल वार्मिंग से अपने इस प्लेनेट को, जमीन को जो है वो बचा सके। तो उसके लिए हमने बच्चों को अवेयरनेस दी है, इनके साथ सेमिनार किए हैं। हमारे जो केमिस्ट्री के बच्चे हैं वो रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, और हमारा प्रोजेक्ट ये है कि हमने अपनी कंटीन बनानी है और हम प्लास्टिक को रिसाइकलिंग करके उसकी कंटीन बनाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम इस पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो है जिस तरह कर रहे हैं तो इंशाल्लाह ये कामयाब होंगे। और दूसरा अपना गर्ल्स, ये अभी बच्चियां आई हैं, उन्होंने अपने तजर्बात आपसे शेयर किए। हमने, हमारा जो समाज है इसमें बच्चियों को वो हुकूक जो इंसानी हुकूक हैं वो देने के लिए हमने बच्चियों को एम्पावरमेंट करने का, कि बच्चियों को एम्पावर किया जाए, बच्चियों के अंदर इंसानी लेवल पर सोचने का शऊर पैदा किया जाए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और बच्चियों के लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट, और बॉयज के लिए ह्यूमन डिग्निटी के साथ जिंदा रहना सीखें, और एम्पावरमेंट के साथ और एमेंसिपेशन ऑफ वीमेन के लिए हमारी जो दोस्त हैं वो काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। और हम वालिदैन को यकीन दिलाते हैं कि हम इन बच्चों को एक प्रोडक्टिव, एक वियनरी, एक एनलाइटेंड सिटीजन बनाएंगे इंशाल्लाह। और मैं अपनी ये मारूजात जो हैं, अपने जो मेहमान हैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और सादी शिराजी का एक शेर है, उस पर जो हमारे मिशन को सपोर्ट करता है, और वो ये है, वो सादी शिराजी का कहना यह है कि इंसानी जो ताल्लुकात हैं, इंसानी ताल्लुकात चाहे बाप और बेटे के हों, हमसाये के हों, टीचर और टाट के हों, उन ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा हो सकता है। लेकिन एक ताल्लुक ऐसा इंसान का होता है जिसमें बिगाड़ का कोई चांस नहीं होता। वो कहते हैं खलल पजीर बवद हर बिना के में भी, ताल्लुकात की जितनी बुनियादें आपको नजर आती हैं उनमें खलल पड़ सकता है। खलल पजीर बवद हर बिना के में भी नहीं, मगर बिनाए मोहब्बत के खाली अज खलल अस्त, कि सिर्फ एक ताल्लुक ऐसा है जिसमें कभी खलल नहीं पड़ सकता, और वो ताल्लुक है मोहब्बत का। तो हमने मोहब्बतों को रिवाज देना है, नफरतों को खत्म करना है, और इंसान दोस्ती का दर्स देना है। और इसी तरह ही हम इस्लाम की, पाकिस्तान की और इंसानियत की बेहतर खिदमत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और